بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں عیسیٰ نقوی۔ سعودی عرب وہ ملک ہے کہ جس کے پاس جو اس کی ایسٹ ویسٹ نارتھ جو پائپ لائن ہے، آئل کی پائپ لائن ہے، وہ بحیرہ احمر کے ذریعے 7 ملین بیرل جو ہے اس کی کیپیسٹی ہے کہ وہ بحیرہ اسود سے، بحیرہ احمر سے جو ہے وہ تیل پوری دنیا میں سپلائی کر سکتا ہے اپ ٹو 7 ملین بیرل پر ڈے، جس کی وجہ سے سعودی عرب اس طریقے سے افیکٹڈ نہیں ہے۔ لیکن محمد باقر کالیباف کہتے ہیں کہ ایک ایسا خطہ جہاں پر ہمیں تیل بیچنے کی اجازت نہیں ہوگی، کسی کو بھی تیل بیچنے نہیں دیا جائے گا۔ if our security is not ensured، اگر ہماری سلامتی جو ہے اس کی وہ یقینی نہیں بنتی، no infrastructure will be safe، کوئی بھی انفراسٹرکچر سیف نہیں ہوگا۔ and the security of the strait is in the absence of American forces۔ We have repeatedly said that the situation of the strait will not return to pre-war conditions۔ یعنی بہت ہی واضح، دو ٹوک اور واشگاف انداز میں ایران کا چیف نیگوشیٹر، چیف مذاکرات کار یہ کہہ رہا ہے کہ آبنائے ہرمز جو ہے وہ پہلے والی سچویشن پر واپس نہیں آئے گی۔ یہ ساری سچویشن یہاں پر کس طریقے سے پہنچی، ہم ظاہر ہے کہ آگے چل کر ٹورڈز دی اینڈ میں آپ کے سامنے بریفلی صرف ہیڈ لائنز رکھ دوں گا کہ کیا بڑی سٹوریز رپورٹ ہو رہی ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ایک پوڈ کاسٹ آیا اور اس پوڈ کاسٹ کو بہت سارے لوگ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، اور مارکو جو جے ڈی وینس ہیں، امریکی نائب صدر، ان کے اوپر تنقید کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسرائیل کی طرف سے تنقید ہوئی، گلف کوآپریشن کونسل کے ممالک انہوں نے براہ راست سرکاری سطح کے اوپر نہیں، لیکن جو اکاؤنٹس، جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ان کو ٹاؤٹ کرتے ہیں، ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ان کا موقف، ان کا مطمع نظر سامنے رکھتے ہیں، ان اکاؤنٹس کے ذریعے بڑی تابڑ توڑ حملے شروع ہو گئے جے ڈی وینس پر۔ اب جے ڈی وینس کا مسئلہ کیا تھا؟ جے ڈی وینس جو ہیں وہ کچھ عرصے سے جو اسرائیل والا معاملہ ہے اس کے اوپر بڑے تابڑ توڑ اور تند و تیز بیانات دے رہے تھے۔ اسرائیل کی طرف سے امریکی انتظامیہ پر تنقید کی گئی تو جے ڈی وینس نے کہہ دیا کہ اگر میں اسرائیل میں ہوتا، میں اسرائیلی کابینہ میں ہوتا، تو میں دنیا میں اپنے واحد بڑے اتحادی، ایک ہی اتحادی رہ گیا وہ امریکہ ہے، اس کے اوپر حملے نہ کرتا۔ پھر انہوں نے یہ بھی تانے دیے کہ اسرائیل کی جو سیکیورٹی ہے وہ ہماری مرہون منت ہے، سب کچھ ہم بناتے ہیں، سارا اسلحہ ہمارا استعمال ہوتا ہے، اور پھر انہوں نے کچھ اشارے ایسے بھی دیے کہ یہ سب کچھ رک بھی سکتا ہے، ختم بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ جو گفتگو کر رہے تھے جے ڈی وینس، یہ تو پھر ایک خاص کانٹیکسٹ میں تھی، لیکن پھر انہوں نے ایک 3 گھنٹے کا پوڈ کاسٹ دیا اور کیا ایک امریکی صحافی کے ساتھ، اور اس میں انہوں نے 2 باتیں بڑی دلچسپ کی۔ ایک، انہوں نے جے ڈی وینس نے اس بات پر کھل کر تبصرہ کیا جو بات سب کو معلوم ہے کہ کوئی بھی امریکی انتظامیہ ہو، سکسیسو یو ایس ایڈمنسٹریشنز، وہ اسرائیل کے انفلوئنس میں فیصلے کرتی ہیں، ان کی اپنی خارجہ پالیسی دراصل تل ابیب کی غلامی میں بنتی ہے۔ یہ بات، یہ وہ سچ ہے کہ جس پر کوئی بھی انتظامیہ گزر جانے کے بعد کتاب میں تذکرہ کر دیتی ہے، کسی کالم میں، کسی انٹرویو میں بات کر دیتی ہے، لیکن آج تک کسی امریکی انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیدار کو اس کیپیسٹی میں کہ وہ حاضر سروس موجودہ جو ہے وہ کسی عہدے پر بیٹھا ہو، وہ اسرائیل کے جو پنجے ہیں انہوں نے کس طریقے سے جکڑا ہوا ہے واشنگٹن ڈی سی کو، اور وہاں پر کوئی بھی امریکی انتظامیہ ہو، اس کے اوپر کبھی کسی نے کھل کر لب کشائی نہیں کی۔ تو ایک تو انہوں نے یہ بات کی، وہ میں ذرا آپ کو سنوا دیتا ہوں۔ انہوں نے اسرائیل کے حوالے سے، اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسیز کے حوالے سے، پھر ایپسٹین کے حوالے سے کیا بات کی کہ اسرائیل جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، اس کا طریقہ کار، اس کا موڈس آپرینڈائی کیا ہے۔ اور پھر انہوں نے جو دوسری بات کی وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، لیکن اب آ کر ایکزیوس کی رپورٹ سے کھلا ہے کہ عین وہ وقت جب جے ڈی وینس یہ بات کر رہے تھے، دراصل پس پردہ کیا ڈیولپمنٹ ہو چکی تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایران جو ہے اس کا موقف 100% درست ہے کہ اس وقت جو جنگ ہے اس کی وجہ ایران کی طرف سے کوئی وائلیشن نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے جو اس کی ڈوریاں ہلانے والے ہیں وہ کوئی اور ہیں۔ پہلے ذرا سنیں انہوں نے اسرائیل کے حوالے سے، اور اسرائیل نے کیسے جکڑا ہوا ہے امریکہ کو، اس کے حوالے سے کیا کہا۔ Why is Israel losing American public opinion? Well, the narrative is that Israel has a very disproportionate effect on American politics. Yeah, I see that narrative. I mean, I actually think that they
Look, do they try to influence American politics? Yes. But like I said earlier, a lot of other countries do. I think To the extent that Israel does, I think though? some are better at it than others. I think the Israelis are definitely more effective at it than most, but I wouldn't say that they're the only effective country by any means that tries to influence American politics. I just think you have to be self-aware about it. I mean, why wouldn't you? It's a country of 9 million people. We have 330 million people. And so, of course, they're going to try to persuade Americans. They're going to try to move Americans in one direction or another. I think that's just the nature of the beast. But it's more than that. The concern is that they're spying on American politicians, that there's concerns about funding, there's concerns about influence, there's concerns about whether or not politicians are, whether they're aligned with Israel or whether they're aligned with the United States first. तो बड़ी खुलकर जो है वो बात की जेडी वैंस ने कि इसराइल जो है वो यकीनन इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है और अब जो पब्लिक ओपिनियन है वो समहाउ इसराइल के ख़िलाफ़ हो रहा है अमेरिका में। और शायद ये जो जिस तरीके की पॉलिसीज़ अभी आपको अमेरिका की नज़र आती हैं कि वो वाशिंगटन डीसी अपनी पॉलिसीज़ तल अवीव के इन्फ्लुएंस में बनाता है, शायद आने वाले वक्तों में ये बात जो है वो तब्दील हो जाए और इसका आगाज़ जो है वो अब हो चुका है। लेकिन फिर इस डील के हवाले से ये सवाल होता है कि ईरान के साथ जो डील हुई वो डील चल क्यों नहीं पाई, इसमें वजूहात क्या हैं, क्या जंग ही वाहिद सलूशन है। इसके ऊपर जितना खुलकर जेडी वैंस ने बात की, बहुत सारे लोगों ने ये तबसरा भी किया कि ये ऐसा लगता है कि जैसे कोई अमरीकी ओहदेदार नहीं बल्कि ईरानी ओहदेदार इस हवाले से लब कुशाई कर रहा है। ज़रा तवील क्लिप है लेकिन इस सारे मामले को समझने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ज़रा सुन लें कि जेडी वैंस क्या कह रहे हैं। How to use all tools at our disposal. The military is one tool, but diplomacy is another tool. And I'm very frustrated by the Americans and frankly by people in other countries who are like, you cannot negotiate with the Iranians. Well, then what is your proposal to get people to stop shooting at ships in the Strait of Hormuz? You can bomb them. You can take away their radar, you can take away some of their drones and some of their missiles, but it's just too easy to fire at ships in the straits, so you've got to actually be willing to talk and to try to figure out the problem. What is their proposal, the people who think you shouldn't negotiate with Iran? I think that their proposal is to bomb and bomb and bomb. And the honest view, Joe, is that they do not actually have a solution. If you actually ask them, what do you want us to do? What is the goal that you're trying to achieve? You know, they'll say things like, well, just bomb them to oblivion. Okay, we can do that. We can drop a lot of bombs, but what does that accomplish if there's still a crazy person who's still unwilling to shoot a few drones at the Strait of Hormuz? What the president has done, I think very, very capably, is said, we're going to use military force in this situation when it's connected to something we're trying to achieve. So if you shoot at ships, we're going to shoot at the facilities at which you used to shoot at the ships. But we're not just going to do something open-ended indefinitely. We're not just going to bomb and bomb and bomb. We're going to try to use our military force as one of the many tools that we have to solve the problem. And obviously, like, I'm biased, but I think that's exactly the right approach. I think you have to read between the lines a little bit, because if you look at what Mike Pence or some of the conservative hawks, like people who voted for us but have been very critical of me, very critical of the administration, if you actually look at what they're proposing, they just want the military campaign to go on forever, and they can't actually identify what it is that they're trying to accomplish. None of them can identify what it is they're trying to accomplish. And I read two things between the lines. I think some of them want us to accomplish a complete change in the government of Iran, to topple the clerics and to replace those clerics with somebody who's, much friendlier. But like, look, what is our experience with doing that? It's not awful. good. It's not good, right? And so, like, if the Iranian people want to rise up and change their government, that's up to them. But we're not going to send 150,000 ground troops in order to accomplish a change in a regime unless the people on the ground themselves want to accomplish that outcome. Now, we're not going to send the troops in regardless, but, like, to propose sending in the troops, you're basically saying that the U.S. military should do the job for the Iranian people. We're not in that business anymore. We're just not. ये बुनियादी तौर पे जो जेडी वैंस हैं, ये उनका एहतजाज था। ये उनका एहतजाज था सदर ट्रंप
کس طریقے سے بغل بچے بنے ہوئے ہیں نیتن یاہو کے، یہ ٹرمپ کے خلاف احتجاج تھا. یہ ہر اس امریکی جو انتظامیہ میں بیٹھا ہوا شخص جو اس وقت وار جاری رکھنا چاہتا ہے، یہ اس کے خلاف احتجاج تھا. بنیادی طور پر 4-5 بڑی باتیں جو ہیں وہ کر گئے اس گفتگو میں جے ڈی وینس، اور اس میں انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو یہ کہ ایران جو ہے اس کو ایران کے لوگوں نے رول کرنا ہے. اگر وہاں کے لوگ ہی نہیں چاہتے کہ رجیم چینج ہو تو امریکہ جو ہے وہ پاگل ہے کہ وہ 1.5 لاکھ فوجی جو ہے وہ آن گراؤنڈ لے کر جائے اور وہاں پر ایک ایسی تبدیلی لانے کی کوشش کرے جو تبدیلی آن گراؤنڈ ایگزسٹ نہیں کرتی، یعنی وہاں کے لوگ جو ہیں وہ یہ تبدیلی نہیں چاہتے. لیکن پھر وہ اس بات کو کھولتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں فرسٹریٹڈ ہوں. بہت سارے امریکی اور پھر بہت سارے امریکہ کے دوست جو اس کو انفلوئنس کرتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں، ان کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے کہ بمباری جاری رکھیں، جنگ جاری رکھیں، اور یہ کوئی سلوشن نہیں ہے. اور پھر ایک بڑا اعتراف کیا جے ڈی وینس نے، اور ایک وارننگ یا انتباہ بھی اس میں موجود تھا کہ آپ جتنی مرضی بامبنگ کر لیں، آپ جو مرضی کر لیں، ایران کے پاس سے یہ صلاحیت ختم نہیں ہو سکتی. آپ ان کے ریڈار تباہ کر دیں، آپ ان کا کمیونیکیشن انفراسٹرکچر تباہ کر دیں، آپ ان کے میزائل لانچرز تباہ کر دیں، آپ ان کے ڈرونز تباہ کر دیں، آپ ان کی جو فاسٹ بوٹس ہیں ان کو تباہ کر دیں، آپ ان کے جو سب مرینز ہیں آپ ان کو تباہ کر دیں. لیکن پھر بھی اگر ایران میں، ایران کی سرحدوں کے اندر ایرانی موجود ہیں اور وہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والی کمرشل ویسلز کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بہت آسان ہے. یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے کہ وہاں پر کسی کمرشل ویسل جو ہے اس کے اوپر کوئی چیز فائر کر دی جائے فرام دی ادر سائڈ آف دی کوسٹ لائن. تو یہ بہت آسان ہے. اب اس کو مینیج کرنے کے لیے بلینز آف ڈالرز لگا کر امریکہ کو اور اس خطے کے ممالک کو اپنی پریزنس ہر وقت موجود رکھنی ہوگی، اور اس کے باوجود واقعات ہو رہے ہوں گے. تو ایک طریقے سے انہوں نے اعتراف بھی کیا کہ ایران جو ہے اس کے پاس بڑی زبردست اس کے حوالے سے صلاحیت موجود ہے، اور ساتھ میں یہ واضح بھی کیا کہ کوئی لوگ ہیں جو ڈوریاں ہلا رہے ہیں اور ایران کی کسی وائلیشن کی وجہ سے یہ کرنٹ سچویشن کریٹ نہیں ہوئی، بلکہ وہ لوگ جو انفلوئنس کر رہے ہیں. اور اب آ کر کھلتا ہے، ایکزیوز نے اس کے حوالے سے رپورٹ کیا کہ عین وہ وقت جب یہ گفتگو جو ہے وہ کی جا رہی تھی جے ڈی وینس کی طرف سے، یہ ریاکشن تھا. کس چیز کا ریاکشن تھا؟ نیو موساد ڈائریکٹر میٹ ود CIA چیف آن ایران، کہ ایران کے موضوع پر نئے ڈائریکٹر موساد نے ملاقات کی رومن گوفمن نے CIA چیف کے ساتھ. اور جو ملاقات ہے اس کے حوالے سے بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ واشنگٹن میں ہوئی 2 ہفتے پہلے ہوئی، اور اس کا مقصد جو ہے وہ ایران کے خلاف جنگ جاری رکھنے اور ایران کے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے تھا. اور 2 سورسز ہیں جنہوں نے یہ ویریفائی کیا ہے ایکزیوز کو. یہ میٹر اس لیے کرتا ہے کہ جو گوفمن ہے وہ بنجمن نیتن یاہو کا سب سے کلوزسٹ آف دی ایڈوائزرز ہے. میں نے اس کے پروفائل کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی. اور یہ پہلا وزٹ تھا واشنگٹن کا گوفمن کا جب سے وہ جون کے پہلے ہفتے میں انہوں نے موساد کا چارج سنبھالا ہے. اور پھر موساد کا چیف جو ہے وہ آ کر آبنائے ہرمز کے حوالے سے امریکہ کو اکساتا ہے، اور اس کے فوراً بعد فائٹنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے. ایک پرپز ایکزیوز لکھتا ہے کہ گوفمن کے وزٹ کا یہ تھا کہ وائٹ ہاؤس کے ساتھ کوارڈینیٹ کیا جائے ایران کے حوالے سے نیوکلیئر ڈیل کے معاملے میں. لیکن بیہائنڈ دا سین جو گوفمن ہے اس کی جان ریڈ کلف کے ساتھ جو ملاقات ہے اور ساتھ ہی وائٹ ہاؤس کے آفیشلز کے ساتھ ملاقاتیں ہیں، اس میں جو ٹرمپ کا انسائیڈ سرکل ہے، انر سرکل ہے، اس میں ریڈ کلف بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کر سکتے ہیں. اور ریڈ کلف جو CIA چیف ہے وہ IMOU اسلام آباد میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے کو بہت زیادہ پازیٹیو خیالات نہیں رکھتے. ساتھ ہی ایکزیوز نے کہا کہ وارن کیا تھا انہوں نے MOU کے سائن ہونے سے پہلے کہ ایران جو ہے وہ اس ڈیل کو ڈیفرنٹلی انٹرپریٹ کرے گا، خاص طور پر جو آبنائے ہرمز ہے اس کے حوالے سے. بہرحال انہوں نے کامنٹ مانگا CIA سے، موساد سے، جو انہوں نے دینے سے انکار کر دیا. یہ اب ظاہر ہے کہ آن گوئنگ سٹوری ہے، اور اس میں اب کتنی ایسکلیشن آتی ہے. میں نے آغاز میں ویڈیو میں کہا تھا کہ میں کرنٹ جو سچویشن ہے، جو اس وقت چل رہا ہے معاملہ، اس میں اہم خبریں رکھوں گا. لیکن میرا خیال ہے ویڈیو بہت طویل ہو گئی، اس ویڈیو کو میں یہاں روکتا ہوں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. اور سعودی عرب حوثیز کیا کر رہے ہیں، حوثیز کی کیا صلاحیت ہے، پاکستان اس میں جو بیانات دے چکا ہے، پاکستان کس حد تک جائے گا سعودی عرب کے دفاع کے حوالے سے، یا صرف اپنے شپس جو ہیں ان تک محدود رہے گا. اس پر انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں بات کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.